میں سر ایک کوئی کامنٹ حماد صاحب آپ سے لے کے گفتگو کا آغاز کر لوں. سب سے پہلے تو سر یہ جو ماحول ہے اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کوئی کہتا ہے گورنر ہاؤس تمہارے باپ کا نہیں ہے, کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سی جگہ تمہارے باپ کی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ہم شاہین ہیں دوسرے کوے ہیں, بہت کچھ کہا گیا ہے. ٹامی کا لفظ بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے ڈسکورس کے اندر شامل ہو گیا. کیا ہو گیا ہے مطلب اخلاقیات کی سب سے پہلے اگر بات کر لیں تو؟ دیکھیے اشفین, کانفلکٹ, مزاحمت اور تحریک یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. یعنی فاطمہ جناح کی مثال ہم لے لیں, وہ آمریت سے ٹکرا رہی تھی لیکن تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا تھا. جو سیاسی قوتیں ان کے ساتھ تھی اس میں مودودی صاحب بھی تھے اور اس میں ولی خان بھی تھے, یعنی الگ الگ نظریات والے لوگ. پھر ایم آر ڈی بنی تو بے نظیر بھٹو نے اس ولی خان کو بھی ساتھ ملا لیا تھا جن پر ان کے باپ ذوالفقار علی بھٹو نے حیدرآباد ٹریبونل بنایا تھا اور تمام ساتھیوں سمیت جیل میں ڈال دیا تھا. پھر اے آر ڈی بنی تو نواز شریف اور بے نظیر ایک دوسرے کے شدید مخالف رہے تھے لیکن اکٹھے ہوئے, یعنی کہ بند دروازہ نہیں کیا سیاست میں اس سے پہلے. اور ٹکرا کس سے رہے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ سے, مارشل لاؤں سے ٹکرا رہے تھے. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں, دوسری طرف سیاستدانوں سے ٹکرا رہے ہیں. ہمیں یہ جج کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ زیادہ دشمن سیاستدانوں کو سمجھ رہے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ رہے ہیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ جمہوریت کے لیے, آئین و قانون کی بالادستی کے لیے, پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے وہ کون سا کردار ادا کریں گے؟ وہ انفرادی طور پر کریں گے؟ وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوتی ہے, جدوجہد کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے اور جمہوریت اور آئین و قانون کو مضبوط اور بالادست بناتے ہیں. لیکن یہاں عجیب مسئلہ ہے, کہتا ہے سارے سیاستدان چور ڈاکو ہے, کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کروں گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں پہلے دروازے بند کسی سیاسی جماعت نے دوسری جماعت کے لیے نہیں کیے, جو پی ٹی آئی نے کر دی. نہیں کیے تھے بلکہ اپنے انتہائی مخالف جماعتوں کے ساتھ بھی اکٹھے جدوجہد. اچھا, ایک کیونکہ سیاسی جماعتیں اگر سیاسی جماعتوں سے بات کریں تو اچھا بھی وہی لگتا ہے. شمائلہ رانا صاحبہ, ٹویٹ آیا عمران خان صاحب کا ان کی ہمشیرہ سے ملاقات کے بعد, جو کہ ظاہر ہے بہت سخت تھا, اس کے اندر بہت نامناسب گفتگو جو ہے وہ سامنے لے کر آئی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جواب مناسب نہ ہوتا کہ سیاسی جماعت کا لیڈر ہے, سیاسی جماعتیں دیتی, حکومت دیتی, جواب جو ہے وہ ادارے کو دینا پڑا. اور اس کی شاید ریزن یہ سمجھ میں آئی کہ سیاسی جماعت یعنی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے, بولا ہی کچھ نہیں, کوئی رد عمل ہی نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یشفین, جو موقف ہمارا تحریک انصاف کے متعلق تھا کہ یہ لوگ ایک انتشار پسندی اور انتشاری ذہن کے مالک ہیں, معذرت کے ساتھ اس کو سٹیمپ جو ہے ایک بڑے مستند ادارے نے کیا. اور اس دن ان کی پریس کانفرنس میں جو چیزیں تھیں, یا آپ کو یاد ہو, یہ ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا یہ وتیرہ نہیں ہے گالی گولی غلیل. اس کی جو سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے. ایک بطور سیاست کے طالب علم کے میں اس چیز کی مذمت کرتی ہوں کہ جب یہ ان کا دور آیا تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, چادریں اچھالتے رہے ہیں. ان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جہاں پہ اپنے مقصد میں یہ لوگ کامیاب نہ ہوں وہاں پہ یہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اس پہ تو میں آتی ہوں, لیکن سوال کا جواب نہیں دیا نا, اسی طرف میں ادارے سے آیا جواب, تو آپ مستند نہیں ہے. نہیں, میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم تو دے دے کے ان کو جواب تھک گئے ہیں, ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی اور یہ شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. ہم نے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, ہم نے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بھی اوتھ بھی نہیں ہوا تھا, تو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ریاست نہیں اٹیک نہیں کیا. جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہمیں اٹیک کرتے ہیں, اگر ہم اگر ادارہ جواب دیتا ہے تو آپ کہتی ہیں یہ آپ کو دینا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان کی جو نالائکیاں اور معذرت کے ساتھ جو ان کی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ پلیز اس طرح نہ کریں. میں آپ کو اپنے سوال کا پرسپیکٹو بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی ادارے کو یا کسی حکومتی ذیلی ادارے کے سربراہ کو اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے, جواب اس صورت میں حکومت کو دینا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی جو نامینیشن ہوئی, آپ لوگوں نے سیاسی پوائنٹس کو نہیں. بات یہ ہے دیکھیں, انہوں نے وہ جو ٹویٹ تھا ایکس کے اوپر جو پیغام تھا, وہ پیغام تھا نا, انہوں نے ایک ایسی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کے ساتھ جو ہمارا فیس ہے, فوج ہمارا چہرہ ہے, اور اگر ہمارے چہرے کو کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گا
تو پھر ہم بھی آئینی ہاتھوں سے. اچھا یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ چہرے کو بگاڑنے کی کوشش, شفقت عوان صاحب وہ کہتے ہیں بس اب بہت ہو گئی ہے, یہ تو اب میں آپ کو حکومتی رد عمل بتا رہی ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فوج کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی کانفرنس جو ہوئی تھی یا جو ورک شاپ تھی اس میں جانے کے لیے یہ غدار کہتے ہیں, تو پھر ہم غدار ہیں کیوں اس فوج کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے بنیان مرصوص میں آپ کا جو قد کاٹ ہے وہ عالمی انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو جو پذیرائی ملی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے جس طرح کی زبان استعمال اب کر دی ہے, میں حکومتی وزراء کا رد عمل بتا رہی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ گنجائش نہیں رہ گئی پی ٹی آئی کے سسٹم کے اندر. کوئی کہہ رہا ہے کلعدم ہو سکتی ہے, حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ کلعدم کیا ہوتا ہے, بات اس سے بھی آگے چلی گئی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. بات کو جہاں مرضی یہ لے جائیں, ہم جھولی نہیں پھیلا رہے, نہ تو ان کی کوئی پولیٹیکل رویہ ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تھوڑے لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں کہ یہ ان کو خیال ہو جمہوریت کا. اگر بات ہو کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کی تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نواز شریف صاحب کی یہ تقریر چلا دوں آپ کے پروگرام میں. نہیں وہ تو خیر ایسے آپ پتہ نہیں کون سی تقریر لے کر آئے, ایسے تو بہت ساری تقریر ہیں, مریم بی بی کی بھی ہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, نہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بڑے غدار ہو گئے, ہم نے ادارے کے خلاف کہہ دیا, ہم کو پولیٹیکل جماعت ہی نہیں رہنا چاہیے, ہم تو بالکل راندہ درگاہ ہو گئے. اگر آپ کہیں گے تو میں یہ تقریریں چلاؤں گا جہاں پہ, اور یہ تقریریں شاید چلانے والی نہیں ہیں. یہ واقعی کہہ رہے کہ ماضی میں یہ غدار نہیں ہوا تو آج آپ کیوں غدار؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہی نواز شریف صاحب کی میں تقریر آپ کے سامنے چلاؤں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان جو تھا وہ محب وطن تھا, جنہوں نے کہا ہم نے غدار بنایا, ہم نے غدار بنایا, اور انہوں نے بنایا جنہوں نے پریس کانفرنس کی, ان کو کہہ رہے تھے. اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان کو یہ کوٹ کرتے ہیں. سر ویسے رویہ آپ لوگوں کا بھی مناسب ہے. میری بات تو سن لینا, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو ہم پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو لبو لہجہ کل جلسے میں استعمال کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نہیں, میری بات سنیں, اس پریس کانفرنس کے بعد کہ گورنمنٹ کیوں کہتی ہے گورنر بات کرنے دیں گی تو میں بات کروں, میں آپ سے بھی کہوں گی نا کہ ڈی چوک کسی کا باپ کا نہیں, کیا زبان. میری بات تو سنیں, جتنی زبان بری استعمال کی گئی اس کے مقابلے میں کل بھی ایک ٹی وی چینل کہہ رہا تھا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں کچھ برا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس جلسے میں, وہ نہیں ہوا جو میرا خیال ہے. اور اگر بات ادارے کی کرنی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی, خواجہ آصف صاحب کی, جاوید لطیف صاحب کی, مریم صاحبہ کی ایک لمبی لسٹ ہے, اور خان صاحب کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں ان کے مقابلے میں اشر شیر بھی نہیں ہے. جتنا کچھ کہا گیا ہے پاکستان آرمی کے جرنیلوں کو اور پاکستان آرمی کو برا بھلا ان سارے صاحبان نے, خان صاحب تو دیکھیں جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, وہ 2.5 سال سے جیل میں ہیں, ان کی ملاقاتیں بند ہیں, وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, اور میرا بھائی کوئی یا بہن کہیں رہا ہو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ایک دن کے لیے بھی تو وہ 24 اب مزید بند ہو گئی ہے نا. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پہلے ناکے پہ اب روکیں گے, اس کے جانے کی اب اجازت نہیں ہے. نو میٹر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را ہم پہ غدار اور یہ لگانے کے فتوے اس سے پہلے, ویسے آپ پہلے نہیں ہیں جن پہ غداری کا بھی آپ نہیں, میں تھا جو فاطمہ جناح, ذوالفقار بھٹو, بھٹو, نواز شریف, ولی خان, کس کی بات کروں. لیکن دیکھیں ان کو تو کم از کم اگر نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, اگر مریم کو اپنے لیڈر کی بیٹی مانتے ہیں, اور اگر وہ باقی جن صاحبان کا میں نام لیا, ان کا وزیر دفاع ہیں آج, ہمارے اسپیکر صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ جو الفاظ بولے ہیں وہ میں دہرا نہیں سکتا.